پیاری عائشہ عثمان وہ ہیں استحیی منہ تستحیی منہ الملائکۃ، اے میری عائشہ میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، تو میں اس انسان سے، اس شخص سے میں کیوں حیا نہ کروں؟ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی آپ نے زنا نہیں کیا، کبھی آپ نے چوری نہیں کی، کبھی آپ نے فضول کاموں کے اندر کبھی بھی آپ نے شمولیت اختیار نہیں کی، کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے داماد جن کو ذو النورین کے دو نوروں والوں کا لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی شان کے اندر سب سے پہلی حدیث قرآن کے اندر بھی آپ کی فضیلت کے حوالہ سے میں نے خطبہ کے اندر آیت پڑھی ہے، سورہ فتح کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ حجۃ الوداع بیعت حدیبیہ کا مکمل ایک تفصیلی قصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ کفار سے بات کر کے آؤ کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہمارے لیے بندش اور تنگیاں پیدا نہ کریں۔ آپ گئے لوگوں کے ساتھ، جو سردار مکہ تھے، آپ بات چیت کر رہے ہیں، اچانک ایک ہوا پھیل گئی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے آپ نے پکا عزم لیا کہ جب تک عثمان کے قصاص کا بدلہ لے کے نہیں جائیں گے تو یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پورے پس منظر کا واقعہ وہ سارا اللہ نے قرآن کے 26ویں پارے کے سورہ فتح کے اندر بیان فرمایا کہ وہ درخت کے نیچے جتنے بھی لوگ بیعت کر رہے تھے نبی کے ہاتھ پر، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ رکھا، سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اوپر رکھا کہ ید اللہ علی الجماع، ہم سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنے مومن تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر جتنے لوگ بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان کے قصاص لینے کی، اللہ ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا۔ پیارے پیغمبر ایک باغ میں داخل ہوئے، دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے کے اوپر نگران بنا کر، محافظ بنا کر کھڑا کر دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں آپ نے دروازے سے داخل ہونے کی اور باغ میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ نے پوچھا کون؟ جواب آیا کہ میں صدیق اکبر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر صدیق اکبر تشریف لائے ہیں، اجازت ہو تو کھول دوں۔ آپ نے فرمایا صرف دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ بھی کھول دے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھول دے اور جا کے ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دے۔ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے صدیق اکبر تھے، دروازہ بند کر دیا، آپ باغ میں داخل ہو گئے، پھر دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے گئے، اجازت لی، اجازت ہو دروازہ کھول دوں؟ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ، ان کے لیے بھی باغ کا دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ تیسرے نمبر پر دروازے پر دستک ہوتی ہے، بتایا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ عثمان غنی تشریف لائے ہیں، اجازت ہو تو دروازہ کھول دو۔ آپ کا یہاں کلام کا تھوڑا انداز تبدیل ہو گیا، آپ نے یوں فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، ان کو جا کے یہ کہہ دو کہ آپ پر دنیا میں مصیبتیں آئیں گی،
آپ پر بڑے کٹھن حالات گزریں گے، بڑی تکلیفیں آپ پر آئیں گی، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ بات کہہ کر پھر آپ نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اب میرے عثمان کو جا کے جنت کی یہ بھی بات کہنا اور ساتھ جنت کی بشارت دے کے پھر دروازہ کھول دینا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں پہلی حدیث ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا تھا وہ مصر کے باغی بدبخت لوگ تھے، انہوں نے آپ کو قتل اس لیے کیا تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین اسلام کی سرحدوں کو آپ نے کراس کر دیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ جو جانور صدقے کے ملتے تھے مسلمانوں کو، آپ نے چھوٹی سی باؤنڈری بنا کے ان کے اندر جانور رکھے تھے۔ جب آبادی بڑھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، اللہ مال دیتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں کی چراگاہ کو تھوڑا سا وسیع کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق کے بعد، جانوروں کی اس چراگاہ کو، باڑے کو تھوڑا وسیع کرنے کی مزید ضرورت پڑ گئی۔ جس طرح آبادی بڑھتی گئی، لوگوں پر زکاتیں آتی گئی، اس طرح جگہ بھی جانوروں کے لیے مزید وسیع کرنی پڑی۔ مصر سے وہ بدبخت گروہ آیا، انہوں نے آ کر آپ کے سامنے قرآن کی سورہ یونس کھول کے رکھ دی کہ آپ یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم، کیا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جانوروں کے اس باڑے کو، چراگاہ کو وسیع کریں؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ جبکہ عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جانوروں کے لیے مکان بنانا، جانوروں کے لیے کھرلیاں بنانا، ان کے چارے کا انتظام، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، ان کا کون سا کچھ شریعت کے ساتھ تعلق ہے؟ مکان چھوٹا بنانا، آگے پیچھے کرنا۔ انہوں نے اس مسئلے کو بیس بنا کر آپ کے اوپر تلوار چلائی، جبکہ حقیقت جو تھی اندر، حضرت زکریا اور حضرت ایوب، زکریا علیہ السلام سے ایک داستان چلتی آ رہی ہے صحابہ کو اور انبیاء کو شہید کرنے کی۔ بارکیف ہوں میں انشاءاللہ محرم کے جمعے کے اندر وہ پوری ایک داستان کے صحابہ کو، انبیاء کو، اہل بیت کو قتل کرنے والا کون سا وہ شقی القلب اور بدبخت گروہ ہے۔ آپ کے فضائل کے اندر پہلی حدیث، آپ پکے سچے جنتی نبی کے داماد تھے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے شان فضیلت حضرت عثمان کے اندر، یہ پچھلی جو حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے صحیح البخاری کے اندر 3695 نمبر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد پہاڑ پر آپ چڑھے ہوئے ہیں، اچانک احد پہاڑ جو ہے کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیر کی ایڑی ماری اس پہاڑ کے اوپر، اس کو اے احد پہاڑ تھم جا، حرکت بند کر دے، تجھے پتہ نہیں ہے علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور تیرے اوپر ایک صدیق اکبر ہے، وہ شہیدان، اور دو تیرے اوپر شہید کھڑے ہیں۔ وہ دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شہید تھے، اور ایک اللہ کے نبی اور دوسرے حضرت صدیق اکبر موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے کہے گئے کہ میرے عمر کو شہادت ملے گی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آخر میں بھی آپ کو حدیث سناؤں گا شہادت کے حوالے سے، فرمایا کہ احد پہاڑ اپنی یہ کپ کا پاہٹ بند کر، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر باحیا اور باوقار انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ اس طرح چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ٹانگ سے کپڑا اٹھ کر یہ گھٹنا بھی تھوڑا سا ننگا نظر آ رہا ہے، آپ نہ اٹھے نہ ہی کپڑا سیدھا کیا، سوئے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے، نہ ہی بستر سے اٹھے نہ ہی اپنی پنڈلی کے کپڑے کو درست کیا۔
اچانک دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، جلدی جلدی بستر سے اٹھے، اپنی پنڈلی کے ٹانگ کے کپڑے کو درست کیا، درست کر کے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا جب سارے مہمان چلے گئے، پوچھا صدیق اکبر میرے بابا بھی تشریف لائے، عمر فاروق بھی تشریف لائے، آپ سوئے رہے، اپنی پنڈلی کا ٹانگ کا کپڑا درست نہیں کیا، لیکن عثمان کے آنے پر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ الفاظ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، میں اس انسان سے کیوں حیا نہ کروں جس انسان سے رب کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ سے حیا کیوں نہ کروں؟ فوراً کھڑے ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر اس طرح الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان اتنا باوقار اور باشعار انسان ہے، میری ٹانگ سے کپڑا اوپر تھا، میری پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا، شرم کے مارے وہ نظر بھی نہ اٹھا سکتا اور اپنا مسئلہ میرے سامنے کھل کر بیان نہ کر سکتا۔ میرے عثمان کی آنکھ میں اللہ نے اتنی حیا پیدا کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے 5ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، جب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا یا قبر سے گزرتے اتنے روتے، حدیث کے اندر ہے کہ یبل لحیہ، آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ رو رو کر تر ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ سے ایک انسان نے پوچھ لیا حضرت جی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا ہوتا ہے، پل صراط کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے بڑے بڑے سخت ترین عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ وہاں بھی پریشان ہوتے ہیں لیکن اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا قبر کے تذکرے پر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے پھر یوں فرمایا، آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرۃ، جب انسان مرتا ہے تو آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت کے سفر کی منزلوں میں سے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فإن نجا منہ، اگر انسان اس منزل سے کامیاب ہو جاتا ہے، فما بعدہ ایسر منہ، تو پھر اس کے بعد جتنی منازل آتی جائیں گی وہ ساری کی ساری آسان ہوں گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْجُو مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر انسان آخرت کی اس پہلی سیڑھی سے پاس نہ ہوا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، اس کے بعد جتنی سیڑھیاں ہوگی وہ اس سے بڑھ کر تنگ سے تنگ آتی جائیں گی۔ اور پیارے پیغمبر کا یہ فرمان بھی آخر میں بیان فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر سے زیادہ خوفناک میں نے منظر کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ قبر سے جب مردے چیختے چلاتے ہیں، ابن آدم کے سوا جانور سارے سنتے ہیں، جن بھی چیخیں سنتے ہیں، اور فرمایا کہ جنات، پرندے، جانور، ساری جتنی مخلوقیں ساری قبر کے مردوں کی چیخ و پکار سنتے ہیں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں قبر کے اندر کے معاملات سے آگاہ کر دیا جائے تم ضرور اپنے مردوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے۔ فرمایا کہ لوگوں، قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جب قبر کا تذکرہ عثمان غنی کے ساتھ آتا ہے، سامنے آتا ہے، تو اس لیے میں زار و قطار روتا ہوں کہ کاش کہ میں اس پہلی کھڑی سے، پہلی سیڑھی سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی جیسا ہمیں اللہ بھی فکر اور تناظر اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی قبر کی تیاری اور قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر چھٹی حدیث یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کاتب وحی تھے۔ قرآن کا جو 26واں پارہ ہے، 26ویں پارے کی ایک ہے سورہ حجرات، سورہ حجرات سے لے کر 30ویں پارے کی سورہ بروج تک، یہ مفصل ان صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ مفصل صورتیں، قرآن کی صورتوں کی ایک تقسیم ہے، اوساط مفصل، اسی طرح
قرات کی ترتیب ہے اوساط مفصل. اوساط مفصل کی جو تعداد بنتے سورہ حجرات 26ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے کی سورہ بروج تک صورتیں بنتی ہیں. یہ ساری صورتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی. جب شہید کیا گیا آپ کو آپ کے گھر کے اندر ایک باغی بدبخت نے، تو آپ نے یہ الفاظ بڑے درد دل سے بیان فرمائے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے جس وقت باغی نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا دایاں، آپ کی بیوی کی 4 انگلیاں کٹ گئیں، اماں جی نیلا نے اس طرح تلوار کو روکا، آپ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر باغی نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا. اس وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا اما واللہ انہا الاول کفکت خطت المفصلہ، اے باغیو میرا ہاتھ یہ وہ ہاتھ تھا جس کو تم بدبخت لوگوں نے جھوٹ کی بنا پر، ظلم کی بنا پر کاٹا ہے. اس میرے ہاتھ نے قرآن کی مفصل صورتوں کو لکھا تھا. اس سے معلوم ہوا حضرت عثمان غنی کاتب وحی بھی تھے. اللہ کے نبی کے 22 کاتب وحیوں میں سے آپ کا بھی ایک نمبر آتا ہے. 7ویں حدیث ملاحظہ فرمائے حضرت عثمان کی شان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے بڑے بڑے مالدار بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر کی ریشم کے کپڑوں کی بازاریں تھیں، سارا مال اٹھا کے اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر دیا. آپ نے ایک دن اعلان فرمایا، لوگوں میرے صحابہ یہودی کے کنویں کے سامنے جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، ایک لائن بنتی ہے نقد پیسوں والوں کے لیے اور ایک لائن بنواتا ہے یہودی ادھار والوں کے لیے، اور میرے جو صحابہ ہوتے ہیں ان لائنوں میں لگ کر پانی کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. پانی کی بڑی قلت ہے، صحابہ پی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے ارشاد من یحفر بئر معومۃ رومۃ فلہ الجنۃ فحفرها عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما کنواں خرید کر لوگوں کے لیے عام کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا. حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے اندر وہ کنواں آپ نے عام کر دیا کہ کوئی اسے آئے، چرند پرند انسان جو آئے، کسی سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک روم کے خلاف بہت بڑا غزوہ ہونے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنۃ فجہزہ عثمان رضی اللہ تعالی. آپ کی فضیلت میں 8ویں حدیث ہے. فرمایا کہ جو بندہ اس مشکل ترین غزوے کے لیے سامان مال دے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حمل عثمان بن عفان فی غزوۃ تبوک علی 940 بعیرا، آپ 950 اونٹ لائے. ثم جاء ب60 فرسا فاتم بها الالف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 60 اونٹ مزید لائے، 940 پہلے لائے پھر 60 مزید لا کر آپ نے 1000 کا عدد مکمل کر دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی سونے کے سکے بھی آپ کے پاس لائے. آپ سونے کے سکے اٹھاتے اور فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرا عثمان آج کے بعد جو عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ سکے اوپر نیچے پھینکتے بھی ہیں اور یہ ارشاد بار بار فرما رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. یہ آپ کی شان ہے. آپ کو زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں ہی بشارتیں. ان باغی لوگوں کو آپ کی ذات کے اوپر بات کرنے سے پہلے ان فضائل و مناقب کو اور شمائل کو پڑھ لینا چاہیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی شخصیت پر جو لوگ بات کرتے ہیں. آخر حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. 9ویں حدیث آپ کی شان کے اندر، اگرچہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں حدیث. آپ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی
لوگوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کو بلائیں، آپ خاموش ہو گئے. حضرت عمر فاروق کو بلائیں، خاموش ہو گئے. آپ نے لوگوں نے کہا حضرت عثمان غنی کو بلائیں، آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عثمان غنی آپ کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان انہو لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم. اے میرا پیارا عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا اور وہ منافق لوگ تجھ سے وہ قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں گے، ارادہ کریں گے کہ قمیض اتار، خلافت سے دستبردار ہو جا. فلا تخلع لہم. اے میرا پیارا عثمان، تو ان کے لیے کبھی بھی اپنی قمیض کو نہ اتارنا، اپنے خلافت سے کبھی بھی دستبردار نہ ہونا. وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ کے حالات میں، دور میں اتنے سازگار حالات، اتنے خراب حالات ہو گئے، آپ نے خلافت کو چھوڑا کیوں نہیں، خلافت پر کیوں ڈٹے رہے؟ اس استقامت کے ایک پیچھے راز تھا. وہ راز کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ آپ کے کان میں یہ خاموشی سے آپ کو نصیحت اور وصیت کی تھی، اے میرا عثمان، تو نے ڈٹے رہنا ہے خلافت کے اوپر، کبھی نہیں چھوڑنا. اور جب آپ کو باغیوں نے شہید کیا تو آپ فرما رہے تھے ان حالات میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا وانا صابر علیہ. میں نے جو اپنے رسول کریم سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، آج میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں، اس عہد کو نبھا رہا ہوں. میرے لیے حالات بڑے تنگ کر دیے گئے ہیں، میرے لیے مدینہ کے اندر عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا، مسجد نبوی میں میرا داخلہ بند کر دیا گیا، گھر سے نکلنا میرا داخلہ بند کر دیا گیا. اس کنواں وہ جو میں نے خرید کر لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں سے پانی پینا بھی میرے لیے بند کر دیا گیا. نماز پڑھنا، جمعے پڑھانا، ساری پابندیاں لگا دیں، سب پابندیاں لگ جائے، لیکن میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا. میں نے جو اپنے نبی سے عہد کیا تھا اس عہد کو میں نبھا رہا ہوں. وانا صابر علیہ. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ میں اس عہد کو نبھا رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں. جو ظلم اور مظالم میرے اوپر ہو رہے ہیں میں ان تمام کے اوپر صبر کرتا رہوں گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى